اپنی ہٹ درمیاں تم اعمال اچھے کرو، قدرت کا وعدہ ہے. اور پھر تم مومن و ایمان پر دنیا سے گئے. یار جس قبر میں حضور آ گئے، اب اس قبر کا حال کیا ہے، اس قبر کی شان کیا ہے؟ وہ جنت کے باغوں میں سے تو باغ ہے ہی ہے نا. اللہ اکبر. تو مومن کی قبر کے سامنے دنیا ایسی ہے جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ جتنا چھوٹا ہے اتنی دنیا چھوٹی ہے، کیونکہ مشرق سے لے کے مغرب تک، بلکہ جہاں تک نظر جاتی ہے مومن کی قبر کو کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اس کے لیے. یہ ہے مومن کی قبر. اور صرف وہ جنت کا بستر ہی نہیں ہوتا، بلکہ جنت کے 2 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں اور وہ چین کی نیند سوتا ہے وہاں پر، اور اس انتظار میں سوتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اٹھنا ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے یا اللہ کتنا سوئیں گے، یہ بھی تو ہے نا، کتنا سوئیں گے. اصل میں جب حضور کا دیدار کر کے سوئیں گے، یعنی قبر میں حضور کا تو دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا دیدار ہوگا قبر میں اور سو جائیں گے. تو جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو پوچھنے والا اگر پوچھے گا کہ کتنا سوئے قبر میں، تو وہ کہے گا کہ رات کو سویا اور صبح کو اٹھ گیا. یعنی لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ ابا 50 سال سے قبر میں ہے، اور دادا 100 سال سے ہے، اور پر دادا 150 سال سے ہے، اور لکڑ دادا 200 سال سے ہے. یہ تمہارے لیے سب ہے، لیکن اس کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے رات کو سویا ہے اور صبح کو بیدار ہو گیا. اور پھر اور سنو، اور پیاری بات سنو کہ انسان جب رات کو سوتا ہے اور نیند پوری کر کے اٹھتا ہے تو کیسے بالکل فریش ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے. تو جب مومن اپنی قبر سے اٹھے گا تو فریش ہو کر کے اٹھے گا. اب کیوں اٹھے گا فریش ہو کر کے؟ اس لیے کہ اس کو نبی کے دیدار کے بعد اب ایک اور بڑا دیدار ہونا. نبی کے دیدار کے بعد ایک بڑا دیدار ہونا ہے، وہ ہے دیدار خداوند قدوس. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کی باتیں، یہ تو حدیث کی باتیں. آپ بتائیں آپ کہاں آپ کو موت بری لگتی ہے؟ موت میں تکلیف کہاں ہے، مصیبت کہاں ہے، عذاب قبر کہاں ہے؟ آپ کے اعمال اچھے ہو تو عذاب قبر نہیں ہے. اور اگر اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، کسی مومن کو اگر اللہ نے عذاب قبر میں گرفتار بھی کر دیا تو بس احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن صرف جمعرات کا سورج غروب ہونے تک عذاب میں مبتلا رہتا ہے. کیونکہ جب شب جمعہ آتی ہے، شب جمعہ، تو ہر مومن کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. شب جمعہ کی برکت سے بس ایمان والا ہونا چاہیے، ہر مومن کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر عذاب ہٹ جاتا ہے. اور جب جمعہ کا دن گزر جاتا ہے اور جمعہ کا سورج غروب ہوتا ہے، فرشتے پھر تیاری کرتے ہیں عذاب لے جانے کی. اللہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا عذاب لے. کہا مجھے حیا آتی ہے کہ ایک بار جس سے عذاب ہٹا دوں دوبارہ پھر اس پر عذاب کروں. لیکن مومن دنیا سے جانا چاہیے، ایمان پر جانا اہم ہے. مگر یاد رکھیں یہی سب سے بڑی بات ہے، جو ایمان پر گیا اس کا بیڑا پار ہے، اور جو ایمان پر نہیں گیا پھر تو اس کا سارا معاملہ ہی خطرناک ہے. آج ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی، ایمان. اور ایمان دیکھو، ہزاروں جانیں دے دیں لیکن کبھی ایمان نہیں دینا. حضرت بلال حبشی نے کیا کیا، کتنی مار کھائی، ایمان نہیں دیا. حضرت جو ہے وہ جناب خباب کو کس طرح تکلیفیں دی گئی، خبیب کو شہید کر دیا گیا، نہیں دیا، انہوں نے ایمان نہیں دیا. اور آج ہم گانے سن رہے، گانوں میں کفریہ کلمات سن رہے. اور چونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، یہ میں کئی مرتبہ مسئلے بیان کر چکا ہوں، کہ جن گانوں میں کفریہ کلمات ہے جو اس کو خوش رہ کر سنے گا وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے گانے سے بچو، سیریل سے بچو، صرف گندی پکچر ہی سے مت بچو، ہر پکچر سے بچو، کیونکہ ہر پکچر میں کہیں نہ کہیں کفریہ خباثت ہے اور وہ تمہارا ایمان لے لیتی ہے. ڈائلاگ اس میں ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے ایمان کو برباد کر سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں. ایسی باتیں کرنے سے بچو جس سے ایمان کو خطرہ ہے. اللہ سے رات دن دعا کرو کہ ایمان پر دنیا سے جائیں. دیکھو ایمان پر جانے کے بڑے فائدے ہیں.
اب میدان محشر کی باری آئی. میں بہت ہلکا ہلکا سا اشارہ دے کے بڑھ رہا ہوں تاکہ جنت تک ہمارا یہ سفر پہنچ جائے. تو میدان محشر میں جب جانے کی بات ہوگی تو کیسے جائیں گے میدان محشر میں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا، اور فرماتے ہیں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے. آگا فرماتے ہیں میں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھوں گا، اور ابو بکر کو اور عمر کو اپنے ساتھ لوں گا. یعنی کہ سعودی کے مفتی کا فتویٰ قابل عمل نہیں ہوگا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ رسول اللہ کو اور صدیق و فاروق کو جو ہے وہاں سے نکال کر جو ہے وہ جنت البقیع میں منتقل کر دو. منتقل کرنے والوں کی حکومت منتقل ہو جائے گی. حضور فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا جہاں صحابہ نے دفن کیا ہوگا. اس کا مطلب حضور کی قبر وہاں سے ہٹائی نہیں جا سکتی، حضور وہیں رہیں گے. اور فرماتے ہیں میں، اور پھر یہ بھی سن لیں، اگر سعودی سوچتا ہے کہ نبی کو نکال کے جنت البقیع میں منتقل کرے گا تو ایرانی کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکے گا. ابو بکر و عمر کو بھی رسول اللہ سے دور نہیں کیا جا سکے گا. حضور فرماتے ہیں میں دونوں کو ساتھ لوں گا، اور پھر ہم انتظار کریں گے بقی والوں کا، یعنی جو سامنے قبرستان ہے ہم ان کا انتظار، وہ آئیں گے، پھر ان کو لے کر ہم چلیں گے. تو پھر جنت المعلا والوں کا انتظار کیا جائے گا، اور پھر وہ مکے کے قبرستان کے لوگ آئیں گے، اور پھر اس طرح سے سارے مومنین کو لے کر، سارے ایمان والوں کو لے کر حضور میدان محشر میں جائیں گے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مجرم وکیل کے ساتھ ہو، اور وہ بھی ایسا وکیل جو جس نے بچانے کا وعدہ کر لیا ہو، اس کو کھٹکا کس بات کا ہے؟ بلکہ وہاں ہم، اب سنیے، مومن کی بات کر رہا ہوں، منافق اور فاسق و فاجروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عاشقان رسول مومنوں کی بات کر رہا ہوں. وہاں میدان محشر میں ہم بحیثیت مجرم نہیں جائیں گے، بلکہ ہم وہاں بحیثیت باراتی جائیں گے. وہاں بحیثیت باراتی جائیں گے، اور وہاں دولہا ہوگا آمنہ کا لال، اور باراتی ہوں گے ہم سب گنہگار. اب آپ دیکھیں باراتی کتنا بھی بے وقوف ہو، باراتی کے کپڑے پھٹے پرانے ہو، باراتی کس قدر بھی احمق ہو، باراتی کتنا بھی غیر گزرا ہو، باراتی کتنا بھی ذلیل ہو، باراتی کتنا بھی کیسا بھی ہو، اب جب وہ بارات میں دولہے کے ساتھ آتا ہے تو باراتی کو نہیں دیکھا جاتا. مثال کے طور پہ کسمبا روڈ پر دو لڑکوں کا جھگڑا ہوا، مارا پیٹی ہوئی. اب ہوئی اس کی بہن کی شادی، جس کو مارا تھا ایک نوجوان نے، مار کھانے والے کی بہن کی شادی ہوئی. اب بہن کی شادی ہوئی تو یہ جب بھی اس کو دیکھتا تھا تاکتا تھا سالے کو ملے گا تو بہت ماروں گا. یعنی ایک مالیگاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا غصہ کہ سالہ ملے گا تو بہت ماروں گا، یہی اس کا ذہن تھا. اب ہو گیا اس کی بہن کا رشتہ طے. اس کو نہیں پتا تھا کہ جس نے مجھے مارا تھا اور میں جس کو مارنے کا پلان بناتا تھا یہ میرے بہن بھائی کا بہت قریبی دوست ہے، معلوم نہیں تھا. اچانک شادی کا دن آیا. اب شادی کے دن ہوا یہ کہ اس نے دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈال کر کے آیا اس کی گلی میں. اس کو ہی پتا تھا جس دن اس کے ہتھے چڑھوں گا اتنی پٹائی کھاؤں گا کہ نانی کا دودھ یاد آئے گا یا چھٹی کا دودھ یاد آئے گا، یہ سب ہوگا اس کا. لیکن جب دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے آیا تو اب یہ دیکھ تو رہا ہے لیکن کچھ کرے گا نہیں. وجہ کیا ہے؟ آج باراتی نہیں دیکھا جائے گا، آج دولہا دیکھا جائے گا. کتنی بھی خنس ہے، دولہا دیکھا جائے گا، باراتی نہیں دیکھا جائے گا. دولہے، کیونکہ اب اگر اس سے بحث کرتا ہے تکلیف کسے ہونی ہے؟ دولہے کو ہونی ہے. اس کو مارتا ہے تکلیف کسے ہونی ہے؟ دولہے کو ہونی ہے. تو چونکہ دولہا اس کا بہنوئی ہے تو اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کی تعظیم اور عزت کے لیے اس نے سارے کڑوے گھونٹ پینا ہے، اور اس کی بہرحال عزت کرنا ہے بلا تمثیل. ملانے کو نہیں، صرف سمجھانے کو کہتا ہے. اس مثال کو یہی رکھیے. کبھی کبھی ممکن ہے کوئی گناہ، کوئی خطا ہو گئی، لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا تو میدان محشر میں گئے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ. وہاں دولہا دیکھا جائے گا، باراتی نہیں دیکھا جائے گا.
آپ مجھے بتائیں قبر سے لے کے حشر تک نقصان کہاں ہے اپنا؟ ہمارا نقصان کہاں ہے؟ بس بات اتنی ہے کہ ایمان پر رہو اور موت کی تیاری کرو. راتوں کو فلمیں دیکھنے کی بجائے اپنی راتوں کو ہو سکے تو اللہ کے خوف سے رو کر گزارو، خشیت ربانی سے گزارو. مولا مشکل کشا جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس کو علی چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا، وہ علی رات کے آخری پہر میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو کیسے وہ تڑپ تڑپ کر روتا ہے. مولائے کائنات اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے ایسے روتے تھے. اب میدان محشر ہے. میدان محشر میں حضور علیہ السلام گنہگاروں کے صف میں کھڑے ہیں، یعنی جہاں گنہگاروں کی صفیں لگی ہے گنہگاروں کی صفوں میں حضور کھڑے ہیں. اب گنہگاروں کی صفوں میں حضور کیوں کھڑے ہیں؟ انہیں بخشوانے کے لیے. حضور گنہگاروں کی صفوں میں، آقا علیہ السلام ان کی حمایت کے لیے، تائید کے لیے گنہگاروں کی جو صف لگی ہے حضور وہاں پر کھڑے ہیں. کیوں؟ اے اللہ اس کو بخش دے. نیکوں کی جو صفیں اس میں حضور نہیں ہوں گے، حضور گنہگاروں کے پاس ہوں گے. اور کیونکہ بھائی جب کسی کی وکالت کرتا ہے وکیل تو صرف سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ حضور مقدمہ لڑنے والے وکیل نہیں ہے، حضور ہمارے کارساز ہیں، حضور ہمارے کام بنانے والے، بگڑی بنانے والے، وہ ہمارے شفیع ہیں. لیکن سمجھا رہا ہوں کہ جب کوئی وکیل مقدمہ لڑتا ہے کسی موکل کا جو ہے تو وہ اس کے پاس کھڑا رہتا ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ ایک لڑکا ہے اسکول میں، اس نے کوئی غلطی کی اور اس ٹیچر نے کہا کہ چلو کلاس روم کے باہر جاؤ، آئندہ اسکول نہیں آنا، تمہیں خارج کر دیا جائے گا. اب محلے کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو یا کوئی لیڈر ہو، جب اس بچے کا سفارشی بن کر وہ جائے گا تو وہ تو اس کو ساتھ میں لے جائے گا نا، ہاتھ پکڑ کے ساتھ میں لے جائے گا. اور جس کے پاس کھڑا ہوگا تو اس کو لے کر کے کھڑا ہوگا، یار معاف کر دو، یار اسے ایسے ہوگا نا، اس کو معاف کر دو. تو حضور علیہ السلام جب گنہگاروں کی شفاعت کریں گے تو چونکہ حضور کو کھڑے رہنا ہی ہے گنہگاروں کے پاس، گنہگاروں کی جو صفیں ہیں حضور کو رہے، کیونکہ سفارش جس کی ہوتی ہے اس کے قریب کھڑے ہو کر کے اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اسے بخش دے. تو جو نیک لوگوں کی، بہت متقی لوگوں کی جو صفیں دور ہوگی تو وہ اپنی صفوں سے نکل کر آئیں گے اور گنہگاروں سے کہیں گے ایک کام کرو کہ آج آپ کے کچھ گناہ ہمیں قرضے کے طور پہ دے دو، ہمارے آپ کے کچھ گناہ ہمیں قرضے کے طور پہ دے دو تاکہ ہمیں بھی حضور کے قریب کھڑے ہونے کا موقع ملے. معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں، استغفر اللہ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ، الیاذ باللہ. ہم گنہگار ہی ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم سے گناہ ہوتا ہے، حالت نماز میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے. تب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ سوچے کہ یار وہ تو نیک لوگ آئیں گے گناہ قرض کے طور پہ مانگنے کے لیے تو چلو ذرا بیلنس کرتے چلتے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. اس کو ایسے نہیں سمجھے آپ، ایسے نہیں کریں، کیونکہ گناہ کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کی موت کفر پر ہوتی ہے. تو گناہ قصدن نہیں کرنا. ہم تو نماز پڑھتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں شعور نہیں ہوتا، ہر وقت ہم سے گناہ ہوتا رہتا ہے. ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، بیٹھ کر کے تقریر کر رہا ہوں، بہت ممکن ہے کہ نہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے نہ مجھے محسوس ہو رہا ہے. ممکن ہے کوئی بات ایسی نکل جائے کسی کو محسوس نہ ہو اور وہ گناہ میں لکھی جائے. دل میں کوئی خیال ایسا آ جائے وہ گناہ میں لکھا جائے، نگاہ کسی طرف اٹھ جائے وہ گناہ میں لکھی جائے. یہ ہوتا ہے. تو بہرحال جو بہت نیک اور متقی ہوں گے وہ گنہگاروں سے آ کر کہیں گے کہ ذرا کچھ گناہ ہمیں قرض کے طور پر دے دیں تاکہ ہمیں بھی حضور کا قرب، ہم حضور کے قریب کھڑے ہونے کا ہمیں موقع نصیب ہو جائے. تو امام اہل سنت محدث بریلوی امام احمد رضا یوں اس کو بیان کرتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ. آپ نے اب تک قرض کے طور پہ چاول لیتے ہوئے دیکھا ہوگا، روٹی لیتے ہوئے دیکھا ہوگا، پیسے لیتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ یہ دے دو، قرضہ دے دو، لیکن قیامت کے دن قرض لیتی ہے گناہ. پرہیزگاری واہ واہ، پرہیزگار اس دن
گناہ کو بطور قرض مانگ رہے ہوں گے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. صدقے اس اکرام کے قربان اس اکرام کے, صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے, صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے. ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. تو اب شفاعت ہو گئی. اچھا شفاعت ہوگی تو ایک یہ بھی ہوگا, صرف اشارہ, بڑا پیارا موضوع ہے, خوبصورت موضوع ہے. موت مومن کی بڑی حسین ہے, کہیں سے کہیں تک نقصان نہیں, صرف حضور کی محبت میں خاتمہ ہو, ایمان پر خاتمہ بس. تو شفاعت ہو رہی ہوگی. جب شفاعت ہو رہی ہوگی تو ایسا بھی ہوگا کہ حضور علیہ السلام کسی کی نیکیوں میں جب کمی دیکھیں گے تو اپنی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے. اپنی نیکیاں, یا اللہ ان کی تو ایک نیکی بھی کائنات کے سب لوگوں کی نیکی سے بڑھ کر ہے, تو اپنی نیکی نکال کے اس کی نیکی میں ڈال دیں گے. تو اب اپنی نیکی نکال کر, ابھی جیسے آپ یوں سمجھے اس کو کہ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے, اللہ کرے اگر مثال میں کوئی غلطی ہو تو میرا اللہ مجھے معاف کرے, لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, صرف سمجھ جائیں آپ. ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے, کھانا کھاتے کھاتے اس کا پورا موڈ ہے کہ اب میں نے کھانا ختم کر دینا ہے, اور آخری لقمہ جیسی وہ لے اور ادھر ادھر کسی سے بات میں مصروف ہو تو کوئی دوسرا بندہ اچانک سے کھانا اٹھا کر کے اس میں ڈال دے, تو وہ جیسے ہی دیکھے گا تو اس کو حیرت ہوگی یہ کہاں سے آیا, کہ میں نے لیا تو نہیں, دیا کس نے, یہ کہاں سے آیا. بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل, صرف سمجھانے کے لیے, ملانے کے لیے نہیں, کہ حضور علیہ السلام جب اپنی نیکیاں کسی کی نیکیوں میں ڈال دیں گے تو اب حساب ہوگا کہ تیری نماز کہاں ہے, تو وہ تو حیران ہوگا نا کہ میں نے تو فلاں مقام پہ پڑھی ہی نہیں, لیکن جب ادھر سے ملا دی گئی تو اس کے نام اعمال میں تو وہ بھرپور ہوگا نا, اس کا نام اعمال نے کیسے, ارے یہ کہاں سے آیا. تو اب اس کو استائے زمن کہتے ہیں. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, اب میری طرف دیکھیں اس کو, شعر سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھیں, شعر سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھیں. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا, جو گناہ کیے تھے سب ختم, کیونکہ حضور نے جو اپنی نیکیاں ڈال دی ہے, ہائے ہائے, حضور نے جو اپنی نیکیاں ڈال دی ہے, کیا جو گناہ کیے تھے بغیر کیا, بے کیا ہوگا, کیا بغیر کیا. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, لطف آپ کا ہوگا, جس پہ لطف ہوگا, گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی کو اپنی طرح کہہ کے گالیاں دیتے ہیں, ان پہ لطف کیسے ہوگا جو لوگوں کو رسول اللہ سے دور کرتے ہیں, ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی پاک کے علم کا انکار کرتے ہیں, ان پہ لطف کیسے ہوگا. لطف تو ان پہ ہوگا جو یہاں نبی کی میلاد کرتے تھے, نبی پہ مر مٹتے تھے, نبی کی محفلیں سجاتے تھے, نبی پاک پہ درود پڑھتے تھے, نبی پاک کی محبت میں خود سرشار رہتے تھے, اولاد کو نبی پاک کی محبت سکھاتے تھے. تو گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا, جو گناہ کیے تھے بغیر کیا, بے کیا ہوگا, اور جو نیکی نہیں کی تھی وہ بھی کی ہوگی, اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی نیکی کا صدقہ اس کو عطا کر دیا ہوگا.